کا مہینہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے رمضان کا مطلب بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہنا۔ معاف کیجئے، ہمارے بھوکے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، نہ ہمارے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ روزہ ہم اپنے فائدے کے لیے رکھتے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں اللہ کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے بھی ہم غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کر رہے ہیں، تو معاف کیجئے، ہمیں اور آپ کو بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو روزہ رکھ کر کے جو 15 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے بھی جھوٹ بولتا ہو، غلط کام کرتا ہو، غلط باتیں منہ سے نکالتا ہو، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، اپنا پانی چھوڑ دے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود ان کے نام اعمال میں ایک روزہ بھی نہیں لکھا جاتا، بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے راتوں کو جاگ جاگ کر کے عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے نام اعمال میں ایک رات کی تہجد یا ایک رات کی تراویح بھی نہیں لکھی جاتی، ان کے نام اعمال میں صرف رات کو جاگنا لکھا ہوتا ہے۔ تو رمضان میں اپنی نیت کو درست کر لو میرے بھائی، اور اپنے نوجوان ساتھیوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، ہو سکے پاسبل ہے اگر ہم اور آپ چاہیں تو ہو سکے تو ایک مہینہ تھوڑا موبائل سے دوری بنا کے رکھو۔ اس موبائل نے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس موبائل نے آج ہماری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے، حاجیوں کے حج برباد کر دیا ہے، عمرے کرنے والوں کے عمرے برباد کر دیا ہے، صدقہ خیرات کرنے والوں کے صدقہ خیرات کو اس موبائل نے آج برباد کر دیا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آئیے میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، حدیث سن لیجیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ موبائل کس طریقے سے ہماری نیکیوں کو کھا رہا ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے۔ نبی نے نیکی کا نام نہیں لیا، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آئیں گے۔ اب جتنی نیکی ہم اور آپ جس کو نیکی سمجھتے ہیں اس کو آپ یہاں پہ مینشن کر دیجئے، ذکر کر دیجئے، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، صدقہ خیرات ہے، حج ہے، عمرہ ہے، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئے گا۔ وَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، ہوا کی طرح اڑا دے گا، اس کی ایک نیکی بھی اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں کی جائے گی۔ صحابہ ڈر گئے، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آ رہا ہے اور ایک بھی نیکی اس کے کام نہیں آ رہی۔ صحابہ ڈر گئے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے پیارے نبی، کیا بات ہے مائک کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے کیا؟ صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی ان بد نصیبوں کے بارے میں آپ کھل کر کے بتا دیجئے، وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ اے اللہ کے نبی آپ کھل کر کے بتا دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا بتا دیجئے تاکہ ہم ان کے اوپر فتویٰ لگا دیں۔ آج ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ ہم دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں، پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی، ہم دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔
آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تم ہی میں سے ہوں گے اور تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، تمہاری طرح نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، بس ایک بات کی کمی ہوگی، بس ایک چیز کی کمی ہوگی، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ خلوت میں ہوں گے تو وہ حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ آنکھوں کا زنا کریں گے، وہ ہاتھوں کا زنا کریں گے، وہ ناجائز اور حرام کام کریں گے۔ وہ بظاہر تو بڑے نیک ہوں گے، بظاہر تو بڑے روزے دار ہوں گے، وہ لوگوں کے سامنے تو بہت نیک اور بہت پرہیزگار ہوں گے، لیکن اکیلے میں ان سے بہت سارے گناہ سرزد ہوں گے۔ آج موبائل نے اسی مقام پر ہم کو لا کے کھڑا کر دیا ہے میرے بھائی۔ رات کے 12 بجے نوجوان لڑکا کھیتوں میں نکل کر کے کس سے بات کر رہا ہے کیا ہم نہیں جانتے؟ رات کو 2 بجے جوان لڑکی کسی سے چپکے فون پر بات کر رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس موبائل نے آج بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا۔ اس موبائل نے آج بوڑھوں کے بڑھاپے اور بزرگی کے تقدس کو ختم کر دیا۔ اس موبائل نے آج وہ حالات پیدا کر دیے کہ مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے، امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور موبائل کی رنگ بج رہی ہے، گانا بج رہا ہے۔ کبھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ مسجد کے اندر گانا بجے گا، اس موبائل نے وہ حالات بھی لا کے پیدا کر دیے۔ تو اس موبائل کو اپنی مغفرت کے راستے میں رکاوٹ بننے مت دو میرے بھائی۔ اگر اللہ نے 1 مہینہ آپ کو دیا ہے اپنے آپ کو بخشوانے کا، تو اس موقع کو اس موبائل کی وجہ سے چوکنے مت دو، کوشش کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ موبائل بند کر دو، کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو بھائی، بہت بڑے کاروباری ہیں آپ، لیکن اگر آپ چاہیں 1 مہینہ موبائل کا استعمال کم کر سکتے ہیں۔ ممبئی کی سرزمین پر آپ سے بڑے بڑے بزنس مین لوگ رہتے ہیں۔ ممبئی میں ایک جگہ میں گیا، رمضان کا مہینہ تھا، ایک نوجوان شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا مولوی صاحب یہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں آپ جانتے کون ہیں؟ کہنے لگے یہ کروڑ پتی آدمی ہے، کروڑوں کا بزنس ہے اس کا، مگر ہر سال یہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اپنا موبائل دوسروں کو دے کر کے اپنے یعنی جو اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں، جو ملازم ہوتے ہیں ان کو دے کے جاتا ہے، اپنے پاس ایک پرسنل موبائل چھوٹا سا لے کے جاتا ہے کہ کبھی گھر والوں سے کوئی ضرورت پڑی تو بات کر لے، اور یہ 10 دن وہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کرنا چاہو تو میرے پیارے بھائیوں بہت کچھ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے بخشوانے کے لیے، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس تحفے کی قدر نہ کریں۔ اللہ کے نبی منبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، آپ نے منبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھ کر کے آمین کہا۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ نے بار بار آج آمین کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے بددعا کی، رغیم انف رجل ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اس انسان کے لیے بربادی ہو جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا مگر اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی، بربادی ہو اس انسان کے لیے۔ جبریل نے بددعا کی، میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے بددعا کی، رغیم انف رجل ادرک عندہ الکبر والداہ، اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے، اس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، فلم یغفر لہ، اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ ماں باپ اس کو بڑھاپے میں ملے، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ کر سکا، اس بد نصیب انسان کے لیے بربادی ہو۔ جبریل نے بددعا کی اور پیارے نبی نے آمین کہی۔ اور منبر کی تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا، کہا کہ جبریل نے بددعا کی، رغیم انف رجل ذکرت عنہ فلم یصلی علی، بربادی ہو اس انسان کے لیے جس کے سامنے اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس نے نہیں پڑھا، اس کے لیے بھی آپ نے بربادی کی بددعا کی۔
آپ کے گاؤں میں جب میں آیا، میں نے عیدگاہ کی نظر آئی، میں نے لوگوں سے پوچھا ماشاءاللہ بڑی اچھی عیدگاہ ہے. لوگوں نے بتایا عیدگاہ تو بہت اچھی ہے مولوی صاحب، لیکن ہمارے یہاں عورتوں کے لیے ارینجمنٹ نہیں ہے. مولوی صاحب مسجد بڑی شاندار ہے، 3 منزل کی مسجد ہے ہمارے یہاں، مگر جمعہ کی نماز میں عورتوں کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے تیار رہنا میرے بھائی.